بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مزید واقعات و بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے معین کیا گیا وہ دن جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ جمعے کی بجائے ہفتے کا دن مخصوص کر دیا جائے، اور اس طرح ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت کے لیے قرار پایا۔ اس دن بنی اسرائیل کا اجتماع اکٹھا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل ہفتے کے دن کو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے تھے، چنانچہ اس دن وہ کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے تو بنی اسرائیل کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو ہی محترم سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ دریا کے کنارے واقع گاؤں ایلا میں رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے ہفتے کے دن کا احترام نہ رکھا اور اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن جو کہ ان پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، کیونکہ ہفتے کے دن مسلسل تعظیم رائج رہی تھی، لہٰذا اس دن مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر نمودار ہوتی تھیں۔ لیکن عام دنوں میں چونکہ ان کا شکار نہیں کیا جاتا تھا تو وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھی۔ اب بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جن پر ہوس طاری تھی وہ مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ ہم اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس دن شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ باقی دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کھالیاں نکال کر مچھلیوں کو ادھر منتقل کر لیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں کھالیاں کھود نکالیں۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان کھالیوں میں آ جاتیں، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتیں تو وہ لوگ کھالیوں پر بند باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا کے ساتھ ملا دیتے۔ اسی طرح مچھلیاں ہفتے کے دن ان گڑھوں میں قید ہو جاتیں اور اتوار کو وہ ان کا شکار کرتے اور انہیں پکڑ لیتے۔ اسی موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ دوسرے وہ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے۔ قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہیں نصیحتیں کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی اور وہ دیندار لوگ ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر جو لوگ
اس بات کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے امر بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں خدا دردناک عذاب اور ہلاک کر دینا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس قوم کو اس پر نصیحت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے۔ بہرحال ان صاحب علم نے ان کی باتیں مؤثر ثابت نہ ہوئیں اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرتے رہے، بلکہ وہ تو اپنی اس حرکت پر خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی خیال کرتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ احادیث میں ہے کہ خدا جس کو مسخ کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے بلکہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی آگے اس کی نسل چلتی ہے، بلکہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کل پائے جانے والے بندروں کی نسل اس دور میں مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل ہے، بلکہ یہ ان سے ملتی جلتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے۔ مزید واقعات و بیانات اور سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔